تو اب اللہ نے ان کو حکم دیا، حضرت طالوت کو کہا کہ میں آپ کی قوم کو آزماؤں گا، ان کو شدید پیاس لگے گی، جب اسباب نہیں ہے تو تقوی کی بیس پہ لڑیں گے نا اب تو اب میں ان کے تقوی کا امتحان لوں گا، شدید پیاس لگے گی لیکن دریا سے پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں سوائے ایک آدھ چلو کے، اگر پانی پی لیا تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا، پھر ان کو فتح نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، زیادہ تر نے پیا، تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا۔ ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، زیادہ تر نے پی لیا، تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا۔ تو اب اللہ کی مدد تو ہٹ گئی نا، لیکن ان تھوڑوں سو کے ساتھ اللہ کی مدد۔ مقابلہ کے لیے فوجیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں، اتنی بڑی فوجیں، اور ان کا کمانڈر تھا، اس کا نام تھا جالوت۔ ادھر مسلمانوں کا کمانڈر کا نام تھا طالوت، ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت۔ تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا، انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کے اپنے کمانڈر سے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ یہی ہوا اس قوم کے ساتھ، ان کی ہمتیں کیا ہو گئیں؟ بس جنہوں نے پانی پیا تھا، جنہوں نے نہیں پیا تھا ان کی ہمتیں پس نہیں ہوئیں۔ وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ، دیکھو بہت دفعہ ہسٹری اٹھا کے دیکھو ایسا ہوا ہے، بہت تھوڑی اور کمزور جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں تو اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو قرآن کہتا ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی ہے نا، تو اتنا بڑا یہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے، یہ جنہوں نے پانی پیا تھا نا، ان کی ہمتیں بس، اور یہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ اب جو تھوڑے سے لوگ بچے ان کی آزمائش ڈبل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اور آزمائش ہے بھائی، آپ کے اپنے لوگ بھاگ گئے، ان کو تو اللہ نے کیا سزا دی ہوگی اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ حدیث قرآن میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے قیامت کے دن، اس پر اللہ کا غضب کی لعنت ہے، کیونکہ وہ خود نہیں بھاگ رہا، وہ دوسروں کا جذبہ بھی خراب کر رہا ہے وہ۔